मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या है एक ऐसे शख्स का जिसको अल्लाह ताला ने कुत्ता बना दिया। आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसको इतनी बड़ी सजा मिली कि किसी गांव में एक बहुत ही नेक अल्लाह वाले रहा करते थे कि अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा दौलत से नवाजा हुआ था। अल्लाह वाले अपनी दौलत से गरीब और मोहताज लोगों की मदद किया करते थे। वो अपना माल अल्लाह ताला की राह में ही खर्च कर दिया करते थे। उनका एक आला किस्म का खजूरों का बाग था। वो अपने बाग में बैठकर अल्लाह ताला की ही इबादत किया करते थे। उनका एक गुलाम था जो इस बाग को संभालता था। एक दिन वो अल्लाह वाले अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थे कि उनकी नजर अचानक इस गुलाम पे पड़ी कि ये गुलाम किस तरह इतनी मेहनत से काम कर रहा था। दरख्त के ऊपर चढ़ता तमाम खजूरें तोड़कर नीचे फेंकता, नीचे उतरकर तमाम खजूरें इकट्ठे करता, इन खजूरों में से सही और खराब खजूरें अलग करता और इतना काम करके थक चुका था। वो खाना लेकर आया ही था, इसके पास एक कुत्ता आ गया। वो कुत्ता रोटियों को इस तरह देख रहा था जैसे इसको बहुत भूख लगी हो। वो गुलाब समझ चुका था कि ये कुत्ता भूखा है, इसलिए इस कुत्ते को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया, इसको रोटियां दी। इस कुत्ते ने रोटी खा ली। इस गुलाम ने दोबारा इसको रोटी दी तो उस कुत्ते ने वो भी खा ली। कुत्ते को बहुत भूख लगी हुई थी, उसने तीसरी रोटी भी खा ली। अब वो गुलाम देख रहा था कि इस कुत्ते को बहुत भूख लगी है। उसने तीसरी रोटी भी इसके आगे डाल दी और उठकर काम करने लग गया। वो गुलाम खुद तो भूखा था, मगर उसने हमने लाया वो खाना इस कुत्ते को खिला दिया। वो खुद वैसे ही भूखा प्यासा काम करना शुरू हो गया। वो अल्लाह वाले इस गुलाम के पास गए, इससे पूछा कि तुम्हारे खाने में कितनी रोटियां आती हैं। इस गुलाम ने भी बड़े प्यार और मोहब्बत से अल्लाह वाले को जवाब दिया और कहा, मेरे खाने में रोजाना 3 रोटियां आती हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम अपनी तीनों रोटियां इस कुत्ते को डाल चुके हो और खुद भूखे प्यासे दोबारा काम कर रहे हो। इतनी मेहनत का काम करते हो। तुम जैसा मेहनती इंसान खाने नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। तुम एक रोटी इस कुत्ते को खिला देते और 2 खुद खा लेते। इस गुलाम ने बड़े ही अदब से इन अल्लाह वाले को जवाब दिया कि हजरत मुझे माफ कर दें, मैं आपको नहीं बता सकता। समझ लें कि इस कुत्ते ने मुझ पर एक बहुत बड़ी नेकी की थी। वो अल्लाह वाले कहने लगे, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। अल्लाह वाले अपने मुलाजिम को कहने लगे कि आज के बाद इस गुलाम को खाने में 3 रोटियां नहीं बल्कि 10 रोटियां देना। दूसरे दिन अल्लाह वाले देख रहे थे कि इस गुलाम का खाना आया और खाना लेकर बैठा ही था कि वो कुत्ता दोबारा आ गया और वो कुत्ता रोटियों को देखने लगा। इस गुलाम ने बड़े ही प्यार से इस कुत्ते को अपने पास बिठाया और रोटियां इसको डाल दी। जब इस कुत्ते ने एक रोटी खाई, दूसरी खाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुत्ता पूरी 10 रोटी खा गया तो वो अल्लाह ताला इस गुलाम के लिए और ज्यादा परेशान हो गए और कहने लगे, इस कुत्ते में ऐसा क्या है, कल भी तुमने इसको 3 रोटियां खिला दी और आज पूरी 10 रोटियां खिला दी और आज फिर ये गुलाम भूखा प्यासा काम कर रहा है। कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ था और वो गुलाम अपने काम में मसरूफ हो गया। अल्लाह वाले बाग में गए और जाकर कहने लगे, आज से तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम खुद भूखे प्यासे रहकर इस कुत्ते को अपना सारा खाना खिला देते हो। वो गुलाम रोने लगा और कहने लगा, आप मुझसे ना पूछिए। वो अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा, इतना सखी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अल्लाह वाले ने इस गुलाम को कहा, ठीक है, तुम मुझे ना बताओ, ये कुत्ता ही मुझे बताएगा कि सारी बात क्या है। वो गुलाम ही हैरान हो गया और सोचने लगा, ये कैसे कुत्ता बता सकता है। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताले के एक नेक बंदे थे, एक आयत पढ़कर इस कुत्ते के ऊपर फूंक मार दी और वो कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा और फिर कुत्ता रोने लगा और आखिर कहने लगा, सारा दिन भूखा प्यासा फिरता रहता हूँ, जब मुझे कहीं से कुछ नहीं मिलता तो मैं इसके पास आ जाता हूँ, ये मुझे सारा खाना खिला देता है। अल्लाह वाले कहने लगे, तुम इसको कैसे जानते हो। वो कुत्ता बोला, ये बहुत ही छोटा था, मैं इसको तब से जानता हूँ। अल्लाह वाले हैरान हुए और बोले, कैसे हो सकता है। वो कुत्ता बोला, आपका ये गुलाम मेरा बेटा है। अल्लाह वाले से निकला बेसाख्ता, अल्लाह अकबर, तुम ये क्या कह रहे हो। वो कुत्ता रोने लगा और कहने लगा, मैं अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ, मुझ पर अल्लाह ताला की लानत और इसका कहर नाजिल हुआ जिसकी वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तुमने जिसको इतनी बड़ी सजा मिली। वो कुत्ता कहने लगा, हजरत,
میں بہت ہی امیر انسان تھا، دنیا کی ساری آرائش میرے پاس تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میرا غیر عورتوں میں چکر لگا رہتا، گناہوں کی لذت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میری نیک اور عبادت گزار بیوی ہر وقت گھر پر بیٹھی رہتی، میرا انتظار کرتی، وہ دن رات میرا انتظار کرتی، اور میرا ہر دن اور ہر رات عیاشی کے اڈوں پہ گزر جاتا۔ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے اس کی کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو زیادہ تکلیف دینے لگا، اس کو مارنے لگا۔ میں اپنے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے اس بیوی کو روزانہ مارا کرتا تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ نماز میں ہی زبردستی کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ مجھے ابھی اسی وقت کھانا چاہیے، کھانا دو۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر بادشاہ فقیر تھا۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی بیوی کو ایک دھکا مارا، وہ زمین پر گر گئی، وہ سجدے کی حالت میں تھی۔ میں نے اس کو خوب مارا اور غصے میں شیطان بن چکا تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور میری بیوی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار مار کر تھک چکا تھا، وہ اسی طرح سجدے میں پڑی رہی۔ میں اس کو چھوڑ کر جو عورت اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں صبح آیا، بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ مجھے اس بات پر اور غصہ آیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا، میں نے اس کو ایک زور سے لات ماری، وہ اسی سجدے کی حالت میں گر پڑی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مر چکی تھی، وہ شاید رات کی ہی مر چکی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی۔ میرا یہ راز کسی پہ کھل نہ جائے، میں نے ڈر کے مارے اس عورت کو ایک ویران جگہ پر لے گیا، وہاں جا کر میں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں گھر واپس آیا، بچے کو روتا دیکھ کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں اس کو مارنے ہی والا تھا کہ جو عورت میرے ساتھ آئی تھی اس نے کہا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو پال لوں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر گھر چلی گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی توبہ کی، نہ ہی مجھے اپنی بیوی کو مارنے کا کوئی غم تھا۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا، اس عورت سے کہا یہ بچہ مجھے دے دو۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا تو اس عورت نے کہا تم اپنی بیوی اور بچے کے نہیں بن سکے، میرے کیا بنو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے گھر میں آیا اور آ کر سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت مجھ پر برس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان سے کتا بنا دیا۔ میں اس دنیا کو چھوڑ کر واپس اسی ویران جگہ پر آ گیا جہاں میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس کو کسی نیک اللہ والے نے خرید لیا تھا۔ جب میں نے آ کر دیکھا تو وہ اللہ والے نیک انسان آپ تھے جس نے میرے بیٹے کو خرید لیا تھا اور ایک کھجور کے باغ میں آپ کے کام کر رہا تھا۔ میرا یہ بیٹا اپنی ماں کی طرح بہت ہی سخی ہے، خود بھوکا رہتا ہے اور مجھے کھانا کھلا دیتا ہے۔ جب ان اللہ والے نے اس کتے کی یہ تمام باتیں سنی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا تم نے مجھے کہا تھا اس کتے نے تم پر ایک نیکی کی تھی، مجھے بتاؤ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی کہ تم خود بھوکا رہتے ہو اور اس کو اپنا سارا کھانا کھلا دیتے ہو؟ اس غلام نے کہا حضرت جب سب سے پہلے تو یہ میرا باپ ہے، دوسرا اس نے جس عورت کو مجھے دیا تھا وہ جیسی بھی تھی بد کردار تھی، مگر میری ماں تھی جس نے مجھے پالا، اس نے مجھے میری ماں کے بارے میں ہر بات بتائی کہ میری ماں بہت نیک تھی، تمہارا باپ اس کو مارا کرتا تھا مگر میں خاموش تھی، سب کچھ دیکھتی تھی مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر جب اس رات اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میں تمہیں لے کر اپنے گھر آ گئی اور تمہارے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو اس کے کیے کی سزا دے دی جو دنیا میں ذلیل و خوار کسی کتے کی شکل میں ذلیل ہو رہا ہے۔ تم نیک ماں کے بیٹے ہو، تمہاری ماں کہتی تھی ہمیشہ سخی بننا، کسی کو تکلیف نہ دینا، تم کسی سے بدلہ نہ لینا، سب اللہ پر چھوڑنا، یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کا احسان مانتا ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ انتہا کی زیادتی کی ہے، وہ ہر روز اس پر ظلم کرتا رہا، آج تم خود بھوکا رہ کر اس کو کھانا کھلا دیتے ہو، تم جیسا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پورے گاؤں میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیسا سخی نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرا غلام ہے اس جیسا سخی نہیں، اور اس جیسا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی سخاوت سے میرے دل کو جیت لیا ہے، اللہ پاک تمہارے باپ پر رحم کرے، اس کو معاف کرے۔ پھر اللہ والے کہنے لگے اب تم میرے باغ میں نوکری نہیں کرو گے۔ وہ غلام پریشان ہو گیا اور کہنے لگا میرے پاس تو کوئی اور کام نہیں ہے، آپ مجھے کام سے کیوں نکال رہے ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے
کیونکہ اس باغ میں تمہاری جگہ کوئی اور نوکری کرے گا۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے تم اس باغ کے نوکر نہیں بلکہ آج سے اس باغ کے مالک بنو گے۔ وہ اللہ والے سجدے میں سر رکھ کر اس کے باپ کے لیے دعا کرنے لگے، یا اللہ تو اس کو اس کے کیے کی سزا دے چکا ہے، اس کو معاف کر دے اور ایک نیک انسان بنا دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے باپ کے لیے بہت دعائیں کی مگر ان کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر جب اللہ والے نے کہا اے میرے پروردگار اس کو اس کے بیٹے کے صدقے ہی معاف کر دے، اس کا بیٹا خود بھوکا رہتا ہے اور اس کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور وہ شخص انسان بن گیا اور اس نے باقی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ ہر وقت سجدے کرتا، رو رو کر اللہ سے توبہ کرتا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ تو محترم ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو کتنا ناپسند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔